الحمدللہ اللہ خالق و مالک کا سدا شکر اور کروڑ احسانات ہیں کہ اللہ خالق و مالک نے مجھے ناچیز اور آپ جملہ شور کرے محفل کو اتنی پاکیزہ نشست میں شمولیت کا موقع عطا فرمایا ہے۔ 100 بار محبت سے چوما جس پاک گلو کو آقا نے، 100 بار محبت سے چوما جس پاک گلو کو آقا نے، خنجر ہے رواں اس گردن پر یہ وقت بھی دیکھا دنیا نے، شمشیر وقف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے یہ عرض کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ ماہ نور ماہ محرم الحرام کی مقدس متبرک گھڑیاں ہمارا مقدر بنی ہیں۔ ایک طویل وقت سے آپ جو ہیں محفل میں شریک ہیں اور بہت قیمتی گفتگو آپ سن چکے ہیں۔ ایسے میں ضرورت نہیں ہے کہ مزید کچھ کلام کیا جائے، لیکن اہل انتظام کا پرزور اصرار تو چند عرض کرنی ہیں باتیں، صرف چند لمحوں کی توجہ درکار ہے۔ یقیناً آج کی نشست میں بھی اور اس ماہ محرم الحرام کی متبرک نشستوں میں آپ کی شمولیت اور علماء کرام کی واضح و نصیحت، اچھی تعلیمی تربیتی باتیں، واقعہ شہادت حسین آپ سماعت کر چکے ہیں، اور چاہوں گا کہ چند باتیں جو اس ناچیز کو سمجھ آئی ہیں کہ قربانی امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایسا واقعہ ہے جسے صرف سال کے بعد یاد کرنا اور پھر یہ عاشوراء کا دن اس کو اہتمام کے ساتھ منانا اور پھر لمبی تان کے سو جانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ یہ درد اتنا بڑا ہے کہ لفظ درد بھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اگر کوئی اس درد کو محسوس کرے کہ حضور کی حال اور حضور کے پیاروں پر کس قدر جو ہیں ظلم و ستم ڈھائے گئے، کچھ تو خون کیا گیا، لیکن یہ واقعہ صرف سننے کے لیے ہے یا صرف سنا دے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے امام حمام اور اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت کا حق ادا کر دیا؟ کیا یہ صرف یہیں آ کے ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے، یا کہ یہ جاننا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ اس سے ہمیں کیا لینا ہے؟ ہم نے آج سے قبل اپنی زندگی کے کتنے سال اور کتنے سالوں میں کتنے یہ دن منائے، ان ایام میں ہم کثرت کے ساتھ علماء حق سے امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان و فضائل، اہل بیت کے کمالات سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے، لیکن آخر اس سے ہماری زندگیوں میں کیا بدلاؤ آنا چاہیے؟ ہماری زندگی کے تاریک گوشوں میں کس طرح سے اجالے ہوں گے؟ ان روشن نفوس قدسیہ کی روشن سیرت سے ہم کب روشنی لیں گے اور ہماری زندگی کے تاریک پہلو جو ہیں روشن ہوں گے؟ یہ سارا واقعہ، ساری محبت کی داستان، یہ بیان تو ہو ہی نہیں سکتے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے،
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی خطیب آئے اور وہ درد، وہ کیفیت اور ظلم و جبر کی وہ داستان یا صبر استقلال کے وہ پیکر، ان کا جذبہ جنون، دین پر استقامت، حق پر ڈٹ جانے کا جذبہ اس کا بیان کر سکے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اصل چیز کو حکم ہوا ہے تو اتنا ہی کہوں گا کہ آج کے دن میں اپنے دامن کو بھر کے لے جاؤ اس سوچ و فکر کے ساتھ کہ یہ سارا تذکرہ جو ہے ہمیں ایک درس دیتا ہے کہ یہ کردار اس شخص کا ہے کہ جو دین اسلام کی روشن تعلیمات میں تاریکی اور جہالت اور بے عملی کی فضا عام کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے کردار سے اللہ خالق مالک نے جن چیزوں کو حلال کیا اور کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا، ان حرام کردہ چیزوں کو عملی طور پہ حلال کر کے دکھا رہا ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس نے اس کو نافذ کر دیا ہے اور سارے حرام کو حلال سمجھ لیا ہے، لیکن یہ دین متین ہے، قیامت تک جو ہے اس کی بقا ہے۔ کوئی اس کو بدلے گا، کوئی اسے مٹانے کی کوشش کرے گا تو خود مٹ جائے گا، لیکن یہ دین روشن جو ہے اس کی روشنی کبھی ماند نہ پڑے گی۔ یزید کا کردار ہمارے سامنے ہے اور صبر و استقلال کے یہ نفوس قدسیہ کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے یہ جاننا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سالوں سے ہزاروں سال ہونے کو ہیں، صدیاں بیت گئیں، آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد بن کے، خیال بن کے، محبت بن کے، تصور بن کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں دلوں میں زندہ ہیں۔ اور وہ شخص جو یہ سمجھتا تھا کہ امام حسین کو میں ہرا کے جیت گیا ہوں، وہ ایسی ہارا ہے کہ امام شہید ہو کے بھی کروڑوں اربوں خربوں دلوں میں زندہ ہیں، اور یزید زندہ رہ کے بھی جو ہے ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں کے سے لعنت وصول کر رہا ہے۔ دیکھنا ہے آخر وجہ کیا ہے۔ ایک کردار تھا باطل کا، ایک کردار ہے ظلم و ستم کا، ایک کردار ہے اللہ کے حکموں کو بدلنے کا، ایک کردار ہے حرام کو حلال جو ہے وہ دکھانے کا، یہ کردار ہے۔ اور ایک اس کے سامنے کردار یہ ہے کہ وہ اس کردار نے ہمیں ایسی روشنی دی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ وہ کربلائیں سجدی رہیں گی، ان کی اطاعت کرنے والے ہزاروں دنیا میں آتے رہیں گے، ایسی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے، اپنے اسلاف کے نقوش کو تلاش کرتے رہیں گے کہ جب بھی جبر، ظلم، زیادتی فرعون بن کے، یزید بن کے میدان عمل میں آئے ہیں، ان کے مقابلے میں حسینی کردار والے بھی آئے ہیں اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے، آپ نے جتنی روایات علماء حق سے سنی ہیں کہ فضائل اہل بیت میں یہ دیکھنا ہے، ہمیں ایک میسج ہے، ہمیں ایک پیغام ہے، اور وہ میسج اور پیغام کیا ہے کہ یہ ساری شانوں والے، یہ نفوس قدسیہ اتنی عزت والے ہیں، اتنے پیار والے ہیں، اتنی تکریم والے ہیں کہ جو ان سے پیار کرے، اللہ کے محبوب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے پیار کرتے ہیں، اور جو ان سے پیار کرے، محبوب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خالق و مالک کے حضور عرض گزار ہو رہے ہیں کہ میرے مالک تو بھی ان سے پیار کر جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے۔ تو جو ان نفوس قدسیہ سے پیار کرے، اس کا اللہ کا بھی پیار اسے نصیب ہوتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیار اسے نصیب ہوتا ہے۔ یہاں سے جاننا یہ نفوس قدسیہ بڑے اعلیٰ تھے، بڑی عزت والے تھے، بڑے شرف والے تھے، لیکن آج میدان کربلا میں یہ نفوس قدسیہ کچھ اور ہی پیغام دے رہے ہیں، کچھ اور ہی درس دے رہے ہیں۔ قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کی خاطر سجدوں کو طوالت دی جاتی ہے، میں وہ حسین ہوں، اگر نانا کی کمر پہ چڑھ جاؤں تو سجدے لمبے کر دیے جاتے ہیں، میں وہ حسین ہوں جس
کو اٹھانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خطبہ روک دیتے ہیں. میں اتنی شان والا ہوں، لیکن دیکھو آج بات دین کی آئی ہے، دین کے تحفظ کی آئی ہے، آج دین کی بقا کی بات آئی ہے. اللہ کے حکموں کو توڑنے والے جب میدان میں آئیں گے تو مجھ جیسے شاہین صفت بھی آئیں گے. اور پھر امام حمام نے اپنا کردار دکھایا اور رہتی دنیا کو یہ درس دیا کہ حسین بڑا قیمتی ہے، حسین کے نانا حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں، حسین بڑا قیمتی ہے، حسین کے بچے بڑے قیمتی ہیں، حسین کے بھائی بھی بڑے قیمتی ہیں. وہ سارے جذبے جو ہم بائیں طرف پہلو میں چھپے ہوئے دل میں رکھتے ہیں، کوئی اولاد کے لیے پیار رکھتا ہے تو کوئی بیٹوں کے لیے پیار رکھتا ہے، کوئی بھائیوں کے لیے پیار رکھتا ہے، کوئی اپنے وطن کا پیار رکھتا ہے. ارے ادھر امام حمام نے وطن بھی مدینے جیسا چھوڑ دیا، اپنے چھوٹے بڑے بانجے بھتیجے سارے دین پہ قربان کر کے دنیا والوں کو ایک پیغام دیا کہ میں بہت قیمتی ہوں، لیکن یاد رکھو میرے بیٹے بڑے قیمتی ہیں، لیکن یاد رکھو میرے بانجے اور بھتیجے میرے بھائی میرے دوست بڑے قیمتی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ سب سے قیمتی وہ دین ہے جو میرے مصطفیٰ نے تمہیں دیا ہے، جو آقا مولا احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. وہ دین سب سے زیادہ قیمتی ہے. اس وجہ سے اس بات کو جاننا ہے، سمجھنا ہے. وہ نفوس قدسیہ جو کائنات میں سب سے عظیم ہیں، وہ اپنی قربانی پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ دین ہم سے بھی عظیم ہے، دین کی بقا ہم پہ بھی لازم ہے. اے دنیا والوں یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا منصب بہت بڑا ہے، تمہارے بیٹے تمہیں بڑے عزیز ہوں گے، تمہارے بھتیجے تمہیں بڑے عزیز ہوں گے، تمہارے بانجے تمہیں بڑے عزیز ہوں گے. یاد رکھو مجھے بانجے بھی عزیز ہیں، بھتیجے بھی عزیز ہیں، بھائی بھی عزیز ہیں، بچے بھی عزیز ہیں، لیکن بات دین کی آئی ہے، دین پہ قربانی کی آئی ہے. تو دیکھو ایک ایک کر کے سارے ہی قربان کر کے بتا رہا ہوں دین مجھے حسین کو سب سے زیادہ قیمتی ہے. یہاں تک کہ اپنی جان لٹاتے ہوئے تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھنا دین حسین کی جان سے بھی قیمتی ہے. قیامت تک آنے والے محبوب کے امتیوں اس دین کو سنبھال کر رکھنا. آؤ ہم دیکھیں کہیں ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے، اپنے عمل سے کسی حرام کو حلال تو نہیں کر رہے. یہ مڑے ہوئے چہرے بتاتے ہیں کہ شریعت نے جس چہرے کو منڈوانا مرد کے لیے حرام قرار دیا، ہم نے اسے اپنے عمل کے ذریعے حلال کر رہے ہیں. یہ کوتاہی، یہ غفلت. ہم بھی تو دیکھو کتنا ظلم کما رہے ہیں. کہیں رشوت حرام کی صورت یہ بھی عام ہو گئی، کہیں سود عام ہو رہا ہے، کہیں شراب نوشی عام ہو رہی ہے، بے پردگی عام ہو رہی ہے، نگاہوں کی بدکاری عام ہو رہی ہے، کانوں کی سماعتیں حرام سن رہی ہیں، زبانیں حرام بول رہی ہیں، آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں. ہمارے کردار نے آج ثابت کیا ہے جو کام ایک وقت میں یزید نے کیا تھا، ہم بھی تو کم و بیشی کے ساتھ تھوڑے یا زیادہ اپنے اپنے دائرہ کار میں ہم بھی تو وہی کام کر رہے ہیں، دین کے حکموں کو کاٹ رہے ہیں. بہت سارے جو حرام ہیں ان کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور بہت سارے جائز اور حکم میں جو امور تھے ان کو ترک کر رہے ہیں. بہت سے جائز چیزوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، بہت سے حرام کاموں کا ارتکاب ہو رہا ہے. آج دیکھو صحیح ہماری خوشیوں اور غموں کے مواقع کو دیکھو، رسم ہینا کی بدتمیزیوں کو دیکھو. دیکھو تو صحیح جب بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو کتنے حرام امور کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم حسینی بھی ہیں، اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، محبوب کی جو ہے غلامی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حسین کے ساتھ الفت و محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور کام وہ کر رہے ہیں. پھر ہم بھی دیکھیں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. آج جو ظلم کے سامنے کھڑا ہوگا، جو حق و صداقت کا جو ہے علم بردار ہوگا، اور جو حق کا ساتھ دینے والا ہوگا، جو دین کی حدوں کی محافظت کرنے والا ہوگا، جو اپنے بچوں کو دین کا سپاہی بنانے والا ہوگا، خود دین کا غلام ہوگا، اور نفس کی اشارت پہ قدم رکھ کے جو ہے نفس کی اشارت کو دبا کے اپنی خواہشات کا گلا کاٹ کے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک 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 کہنے والا ہوگا. بس سمجھ لیا جائے گا کہ وہی کردار حسینی والا ہے. اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو لوگوں کی نگاہ میں تم پسندیدہ ہو سکتے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب کی نگاہ میں کبھی پسندیدہ نہیں ہو سکتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اس دین پہ عمل پیرا نہ ہو جاؤ، تم اپنی ہر خواہش کو اس دین کے سامنے مٹا نہ دو جو دین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہو.
اس مہینے میں بہت سارے خرافات کو عام کیا جاتا ہے. ہمارے سادہ لوگ مسلمان بھائی اور بہنیں جو ہیں ان خرافات میں شامل ہو جاتے ہیں. کہیں ہم نے رسومات کو شروع کیا ہوا ہے، یہ علم، یہ تعزیے، یہ مہندی، یہ گشت، یہ چڑواہے، یہ ڈول، یہ تماشے، یہ مرثیے، یہ ماتم، یہ مصنوعی کربلائیں، یہ عورتوں کا تعزیے کو دیکھنے کے لیے نکلنا، سب حرام اور ناجائز امور ہیں. کپڑوں کا نہ اتارنا، شادی بیاہ نہ کرنا، کوئی نیاز حسین کے علاوہ نہ دلانا، یہ سب سوگ کی صورتیں، یہ ساری کی ساری من گڑت بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ان کی دین سے کوئی اصل نہیں ہے، دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ یہ دین کا حصہ ہے. ایک حرام ایسا جو یزید کر رہا تھا، اور ایک حرام ایسا جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث میں حرام کہا گیا، وہ ماتم کرنا، وہ نوحہ، وہ نوچنا، وہ سینہ کو بھی کرنا، یہ بھی تو ایک حرام عمل ہے. اس کو عام کیا جا رہا ہے. آج بھی تو وہ حسینی کردار والے چاہیے جو اس بات کو جو ہے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ اس بات کو عام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ایسے حرام امور کا ساتھ دینے سے جو ہے اپنے آپ کو روکنے کے لیے تیار ہوں کہ ہمارا اس حرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی نہ ہم ماتم کو دیکھیں گے، نہ ماتم کو کریں گے، نہ ماتم کو سنیں گے، نہ نوحہ کی مجلسوں میں شرکت کریں گے، نہ تزیہ نکالنے میں ہمارا کوئی کاوش ہوگی، نہ اس کی شمولیت میں ہم تماشائی بن کے جائیں گے، نہ لنگر ان کا کھائیں گے، نہ کھلائیں گے. اور یعنی ان کے ساتھ جو اظہار غم کی صورت ہوتی ہے اور غم کو تازہ جو کیا جاتا ہے، ایسی ساری صورتوں میں ہمارا کوئی حصہ شامل نہیں ہوگا. یہ ہے وہ کردار جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. ان ایام میں اپنے آپ کو سمیٹنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں سے اجتناب کی ضرورت ہے. یہ چیزیں جو ہیں ہمارے دین کی اصل نہیں ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان اپنے جو ہے سماعتوں کی نظر، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلند آواز سے رونا اور چلانا، بین کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن بغیر آواز کے جو رونا اور آنسو بہانا یہ ممنوع بھی نہیں ہے. یہ ذہن میں رہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نوحہ کرنے والیاں قیامت والے دن جو ہیں وہ دوزخ میں جلائی جائیں گی، اور جہنمیوں کی جو خصلتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ جہنمی یہ جو نوحہ کرنے والی ہوں گی یہ دوزخ کے دائیں بائیں ایسے دو کتاروں کے روح میں کھڑی ہوں گی اور ایسے جیسے کتیاں بھونکتی ہیں. یہ نوحہ کرنے والا اتنا زیادہ جو ہے اس کی حدیث مبارکہ میں اس کی وعید آئی ہے، اس لیے ہمیں ہمارا ان کے ساتھ دور کا کوئی تعلق نہیں. آج مختلف چینلوں پر یہ سارا پروگرام نشر کیا جا رہا ہے اور یہ ذہن دیا جا رہا ہے. سادہ لوگ مسلمان کہہ دیتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے، جو کہہ رہے ہوں گے میاں اتنے لوگ کر رہے ہیں، صحیح ہے تو کر رہے ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. ہم یہ کہیں کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. کسی چیز کی اکثریت اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی اور کسی چیز کی اقلیت جو ہے اس کے غلط ہونے کی دلیل بھی نہیں ہوتی. ہاں ایک فرد بھی ہو گنبد خضرا کے سائے میں کھڑا، بس وہی کامیاب ہے. ہمارا عمل، ہماری سوچ، ہمارا خیال، ہمارا ارادہ، ہماری چاہتیں، ہماری سوچیں وہی محمود ہوں گی جو قرآن و سنت کے سائے میں ہوں گی. اس لیے نہایت احتیاط کے ساتھ بچنا ہے. ان مجلسوں میں نہ خود جانا ہے، نہ اپنی اولاد کو جانے دینا ہے. نہایت تربیت کرنی ہے. اور یہ مجلسوں کی جو صورت چینل کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہمارے گھر گھر پہنچ رہی ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا ہے. ان دنوں میں ایسے تمام چینل بند کر کے رکھنے ہیں جن پر یہ حرام امور دکھائے جا رہے ہیں. اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ غلط چیزیں ہیں، اس لیے ہم اس سے اجتناب کر رہے ہیں. اللہ خالق مالک کی حضور دعا ہے اللہ ہماری آج کی اس پاکیزہ نشست کو اپنی بارگاہ ناز میں پسند فرمائے اور آپ احباب کی شرکت کو پسند کرتے ہوئے ہمیں دین و دنیا کی بلائیاں اور خیر ہمارا مقدر فرما دے اور اہل انتظام کو آج کی نشست کی بے بہا برکتیں نصیب فرمائے اور جو ہدایت کی باتیں ہم نے علماء کرام سے سنی ہیں اس میں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.